بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، جناب جاوید احمد غامدی صاحب کا ایک کلپ ہے جس میں آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باہم تقابل کے بارے میں یہ کہتے ہیں تو سیدنا علی اور سیدنا معاویہ کا فضیلت کے لحاظ سے، درجے کے لحاظ سے، اسلام کی خدمات کے لحاظ سے اگر کوئی آدمی مقابلہ کرنے کی جسارت بھی کرے تو میرے خیال کے مطابق اس کا صحیح مقام یہ جگہ نہیں ہے شفاخانہ یا امراض دماغی۔ کہ ان کا تقابل کرنا کسی بھی صورت میں درست نہیں ہے، اور پھر آگے جا کے وہ خود ہی یہ کہتے ہیں لیکن سیاسی اعتبار سے معاویہ رضی اللہ عنہ کی سیاسی بصیرت، ان کے سیاسی اقدامات کی حکمت اور ان کے سیاسی اقدامات کے نتائج کے مقابلے میں بہت معذرت کے ساتھ سیدنا علی کی کوئی حیثیت نہیں۔ کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سیاسی فیصلوں کے اعتبار سے اور ان کا زمانہ سیاسی اعتبار سے اس کے سامنے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس کے بعد جو اہل سنت والجماعت میں ہمارے ہاں دو انتہائیں آہستہ آہستہ پنپ رہی ہیں، ایک کو ہم رافضیت جدیدہ کہتے ہیں اور ایک کو ہم ناصبیت جدیدہ کہتے ہیں، ان کے آثار دیکھنے کو ملتے ہیں۔ یہ بات اچھی طرح سمجھنی چاہیے کہ رافضیت جدیدہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت میں غلو کرتے ہیں، اور وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت منکرین صحابہ سے متاثر ہو کر اس کو ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کا پیمانہ سمجھتے ہیں، چنانچہ وہ ان کی محبت کے لیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ ناصبیت جدیدہ یہ ہے کہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کا تقاضا یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تنقیص کی جائے۔ یہ دونوں رویے دو انتہائیں ہیں، اہل سنت والجماعت کا اس سے کسی طرح کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ بسا اوقات یہ جو رافضیت جدیدہ ہے اس کے آثار اور ان سے ان کی جو متاثر شخصیات ہوتی ہیں ان میں کچھ ایسی چیزیں پائی جاتی ہیں کہ ہمارے اہل سنت والجماعت کے صحیح موقف پہ رہنے والے جو احباب ہیں وہ بھی کنفیوژن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ مثلاً اس کی ایک چھوٹی سی مثال یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے ساتھ علیہ السلام کا مسئلہ ہے، جس کو لوگ بسا اوقات یوں بھی کہتے ہیں کہ یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، لیکن فقہائے کرام نے اس کو منکرین صحابہ کی مشابہت کی وجہ سے ناجائز کہا ہے، اور یہ امت کا ایک اجتماعی فہم ہے۔ اب اس کے خلاف اگر کہیں پر کسی سے کوئی بات مروی بھی ہے تو اس اجتماعی فہم کے مقابلے میں اس کی فرد کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اسی طرح دوسری طرف دیکھ لیجئے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی شان کو بڑھاتے ہیں اور اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تنقیص کرتے ہیں۔ اب اس میں جو ایسا پہلو جو بہت مختصر بلکہ یوں کہنا چاہیے جو بہت باریک ہے، اور اس باریک پہلو جو جس کی طرف عام طور پہ نظر نہیں جاتی وہ یہ ہے کہ یہ کہا جائے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دور تھا وہ سیاسی اعتبار سے اس طرح مستحکم نہیں تھا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اب یہ بھی ناصبیت جدیدہ کا اثر ہے، اہل سنت والجماعت کا یہ موقف نہیں ہے۔ اس حوالے سے میں دو چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا جس سے یہ پتہ چلے اور معلوم ہوتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر اعتبار سے ان کا دور وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل تھے۔ پہلی بات یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو اختلاف ہوا، جسے ہم اجتہادی خطا بھی کہتے ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اس میں پوری امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ حق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ اب اگر آپ یہ دیکھیے کہ وہ جو فیصلہ تھا یا جو نوعیت تھی وہ سیاسی تھی، اور اس سیاسی اعتبار سے سارے اس بات کے قائل ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر ہیں۔ دوسری بات جو سوچنے کی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو یہ تو ملے گا کہ یہ جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، اس دور کو دیکھ کر، فتوحات کو دیکھ کر لوگ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایسا نہیں ہوا، لہٰذا سیاسی نتائج کے اعتبار سے ان کا دور اور سیاسی نتائج کے اعتبار سے ان کے جو فیصلے ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اس کے سامنے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ کیا یہی تقابل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا جاتا ہے؟ کیا یہی تقابل حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا جائے گا، یا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا جائے گا؟
تو وہاں پر ایسا کوئی بھی تقابل نہیں ہوتا۔ اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ یہ تقابل کرنا اس طرح دور کے اعتبار سے، سیاسی فتوحات کے اعتبار سے، یہ کسی بھی طرح سے اہل سنت والجماعت کا موقف نہیں ہے۔ اگر اسی پر تک فیصلہ کرنا ہے کہ کس کا زیادہ دور ہے، تو پھر کیا خلافت عثمانیہ کو خلافت راشدہ سے افضل قرار دے دیا جائے گا کہ اس کا دورانیہ بھی زیادہ ہے، اس کو فتوحات بھی زیادہ ہیں؟ تو یہ کوئی ایسا تقابل نہیں ہے جس کو اہل سنت والجماعت تسلیم کرتے ہوں۔ اہل سنت والجماعت کے نزدیک خلیفہ راشد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر اعتبار سے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل ہیں۔ اب اس کا یہ بھی قطعاً مطلب نہیں ہے کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تنقیص کی جائے۔ اس لیے اہل سنت والجماعت کا موقف یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہمارے ہیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہمارے ہیں۔ ہم کسی ایک کی بھی تنقیص کے قائل نہیں ہیں، لیکن جس کا جو درجہ ہے ہم اس کے وہی اسی درجے میں رکھتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر اعتبار سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل ہیں۔ یہ وضاحت ان احباب کے لیے جو اہل سنت والجماعت میں کے رستے پہ ہیں، اور ان کو جو کنفیوژن ہے وہ اس اعتبار سے کہ وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جناب جاوید احمد غامدی صاحب کی جو تعبیر ہے وہ بہت بہترین ہے، اور انہوں نے صرف جو الفاظ استعمال کیے ہیں وہ الفاظ خلاف احتیاط ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جناب جاوید احمد غامدی صاحب کی تعبیر بھی ٹھیک نہیں ہے، جناب جاوید احمد غامدی صاحب کا اس معاملے کے اندر موقف بھی ٹھیک نہیں ہے، اور موقف وہی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر اعتبار سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل ہیں۔ البتہ گستاخی یا تنقیص یا بے اکرامی وہ نہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی درست ہے، نہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی درست ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔